ایک اندازے کے مطابق شام میں تقریباً 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے اور ملک سے فرار ہونے والے 10 لاکھ کے قریب بچوں کو بھی مناسب تعلیم مہیا نہیں۔ شام میں اسکول جانے والے بچوں میں سے نصف کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ فلاحی سرگرمیوں میں سرگرم کارکنوں نے بچوں کے تاثرات ریکارڈ کیے ہیں۔ 12 سالہ عبود نے ہمیں بتایا، میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں۔ الیپو کی 8 سالہ رحاب نے بتایا کہ مجھے اسکول جانے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ جہاز ہم پر بم گرائے گا۔ اور 12 سالہ عالیہ نے بتایا کہ جب میں فضائی حملے کے بارے میں نہیں سنتی یا دیکھتی تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ وہ اکثر ہی تو ہوتے ہیں۔ ایمی رچمنڈ لبنان، اردن اور ترکی میں شامی پناہ گزین بچوں کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر گھنٹے 250 سے زیادہ بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ تشدد سے بچنے کے لیے اپنے علاقوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ اور صدمہ بچوں کی نشو و نما میں حائل ہوتے ہیں اور شدید صدمے سے گزرنے والے بچے سیکھ نہیں سکتے۔ شام میں تقریباً ہر بچہ ہی کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہے۔ مہاجرین کیمپوں میں رہنے والے بچے اکثر بے عزتی اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب زیادتی جاری رہتی ہے تو اس وقت اساتذہ اور تھراپسٹ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر قسم کی زیادتی، اور یوں کہیں کہ شدید قسم کی زیادتی، اور یہی ہو رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ شام کے شمال مشرقی علاقوں میں مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر اسکول جانے والے بچوں کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ثقافتی سرگرمیاں جیسے آرٹس، ڈانس اور اداکاری سے بچوں کو تکلیف سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ گلیوں میں بھاگتے پھرتے بچے بغیر کسی باقاعدہ نظام کے ایک دن میں 5 سے 8 گھنٹوں تک اسکول میں بیٹھ کر سبق سیکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے پہلے کہ بچے ABC اور 1 2 3 سیکھیں، آپ کو ان کے بہت سے دماغی مسائل اور ذہنی تکالیف کا علاج کرنا ہوگا۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ جنگ سے ایک گم شدہ نسل پیدا ہو رہی ہے جس سے ایک ایسے ملک پر تباہ کن اثرات ہوں گے جسے جنگ کے بعد تعمیر نو کی ضرورت ہوگی۔ زلیٹسکا ہوپ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔